به القرآن الكريم والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير أبر يا شبير يا شبر. يا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث اعظم بھی زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم دم ز شیخ برکت اللہ قطب عالم بھی زنم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے پہلے تھے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یعنی غوث اعظم کے بعد میں ہوئے یا ہوں گے یعنی کہ آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یہ شان ہے غوث اعظم کی، شان ہے سید الاولیاء کی، شان ہے میرے بڑے پیر دستگیر کی، شان ہے میرے پیر روشن ضمیر کی. یہ شان ہے 11ویں والے غوث اعظم کی کہ پہلے کے اولیاء ہوں یا آپ کے زمانے کے اولیاء ہوں یا قیامت تک جتنے بھی ولی پیدا ہوں گے، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ وتد ہو، چاہے وہ نجیب ہو، چاہے وہ نقیب ہو، سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم کا ادب رکھیں. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں جتنے بھی دنیا کے اندر قطب ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر ولی ہیں، سب جا کر کے خانے کعبہ میں طواف کرتے ہیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. اے میرے بڑے پیر دستگیر شان آپ کی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. اس شعر کو میں آپ کو اس طور سے سمجھا دوں، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا تو میری زبانی. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. غوث اعظم کا زمانہ ہے، غوث اعظم کے مشبل کا زمانہ ہے. تمام حجاج کرام چل دیے ہیں، تمام عمرہ کرنے والے لوگ چل دیے ہیں، قصبہ جینان سے چلے ہیں جیسے ہم اور آپ حاجیوں کو الوداع کرنے کے لیے چلتے ہیں اور جا کر کے ایک حد پر انہیں ہم الوداع کہہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے بچپن کا زمانہ ہے. آپ حجاج کرام کو الوداع کہتے ہیں اور جب کہہ کر کے واپس آتے ہیں آپ کی آنکھوں میں
آنسو آ جاتے ہیں، اپنی اپنی جان کے پاس میں آتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں کاش آج ہم بڑے ہوتے تو ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھ لیتے، روضہ رسول کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ کہتی بیٹا بڑے ہو جاؤ گے تو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو صبر نہ ہوا، آپ اپنے گھر کے بالا خانے پہ چلے جاتے ہیں اور رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف۔ ادھر آنکھوں کے اندر اشک جاری ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے چہیتے بندے عبد القادر کو ملاحظہ کیا ہے اور دیکھا ہے تو پھر رحمت پروردگار کو جوش آیا ہے۔ سب تو میرے گھر کو دیکھے، ہر کوئی میرے گھر کا طواف کرے، لیکن میرا چہیتا، میرا بندہ، میرا پیارا عبد القادر بغیر میرے گھر کو دیکھے رہ جائے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ رحمت پاک پروردگار نے شفقت کی عبد القادر کے اوپر۔ حضرت عبد القادر غوث اعظم اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ سے لے کر کے قصبہ جیلان تک جتنے بھی پردے تھے، جتنے بھی حجابات تھے، سب ہٹ گئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے قصبہ جیلان سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیا اور روضہ رسول اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ہے ہمارے آپ کے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم۔ اور یہ تو بچپن کا معاملہ رہا، اور جب بڑے ہوئے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اور بہت سارے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، تو پھر ایک پوچھنے والے عاشق نے پوچھا تھا حضور بچپنے میں تو ایسا معاملہ تھا، آپ جب دل کرتا تھا بالا خانے پہ چلے جاتے تھے، قصبہ جیلان سے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ لیتے تھے، اب کیا معاملہ ہے؟ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے اے پیارے رسول، وہ تو میرے بچپن کا زمانہ تھا، وہ بچپن کی بات ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہر ولی خانہ کعبہ کی زیارت کا مشتاق رکھتا ہے، ہر قطب، ہر غوث، ہر وطن، ہر نجیب، ہر نقیب، کوئی بھی وہ خانہ کعبہ کا شوق رکھتا ہے تو خانہ کعبہ میں جا کر کے چکر لگاتا ہے۔ لیکن پیارے سنو، اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو اب عبد القادر کا معاملہ یہ ہے کہ بچپنے میں جب عبد القادر کو شوق ہوتا تھا، اپنے گھر کے چھت پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ تمام حجابات کو ہٹا دیتا تھا، خانہ کعبہ کو میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ خود آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ یہ ہے مقام بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی البغدادی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اب بتانے سے پہلے یہ آج اس جمعے میں ہوا ہے ایک بار، وہ پھر کہیں نہ ہو جائے، اس لیے میں کہوں گا جلدی سے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اشعار پڑھ رہا تھا جمعے میں، اس کی تشریح کرتے کرتے وہ بات آگے بڑھ گئی، اور اس وقت سے ابھی تک افسوس یہ ہے کہ آج کم سے کم 500 600 700 درود شریف جو ہماری وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تھے وہ آج مس ہو گئے، ویسے ابھی ہونے جا رہا تھا۔ اس لیے درود شریف خوب پڑھو، درود شریف پڑھو، جو جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ جس ولی کو یاد کرو گے وہ ولی آپ کو ہر وقت دیکھے گا، اور ہم پھر چھوٹے ولی کو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، تو کیوں نہ ہو ہم سیدھے ہی پاور ہاؤس سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں، سیدھے سید الاولیاء سے۔ جب وہاں عرضی ہو گئی تو پھر سب کہیں ہو گئے۔ ارے وہ تو در وہ ہے
جہاں جو ہے بابا فرید الدین بھی ہیں، خواجہ بختیار کاکی بھی ہیں، اور ہند الولی شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز بھی تشریف فرما ہے۔ ہاں اب سنو کیا ملتا ہے۔ 12ویں شریف آپ مناتے ہیں، 12ویں شریف سب مناتے ہیں، جو نہیں مناتے ہیں وہ نہیں مناتے، لیکن جو مناتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کون مناتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب تو نہیں مناتا تو کوئی ابلیس نہیں مناتا ہے، پتہ چلا کہ ابلیس کے علاوہ سبھی لوگ منا رہے ہیں۔ مناتے رہو، پتہ نہیں کب رسول اللہ کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہندوستان کی سرزمین پہ لے لو، آج 11ویں شریف کی شب ہے، نماز عشاء کا بعد کا ٹائم ہے، آپ یہاں کی سارے شہر بھیلواڑہ، ارے میں تو کہتا ہوں پورے راجستھان کا ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر ٹاؤن، ہر ولیج کو آپ لے لو، ہر ولیج کی مسجد کو لے لیجئے، ہر سٹی کی مسجد میں آپ دیکھ لیجئے، معائنہ کر لیجئے۔ اس وقت اگر چرچا ہو رہا ہے تو غوث اعظم کا ہو رہا ہے، اگر قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، عبد القادر کا پڑھا جا رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں تو سید الاولیاء کے لگ رہے ہیں۔ اور صرف راجستھان ہی نہیں، چاہے یو پی اسٹیٹ ہو، چاہے کشمیر اسٹیٹ ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے اس کے علاوہ بنگال ہو، چاہے بہار ہو، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ نیپال ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، ارے یہ ہندوستان اور سری لنکا، ارے اسی پر میں بس نہیں کرتا ہوں، بلکہ دنیا کے اندر آج جہاں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے 12ویں منائی تھی، جنہوں نے یہ شعر کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ شعر بھی سب کہہ رہے ہیں، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ کیوں ترانہ غوث اعظم کا پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں قصیدہ غوث اعظم کا پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں نعرے غوث اعظم کے لگ رہے ہیں؟ کیوں 11ویں اتنی شان سے منائی جا رہی ہے؟ 12ویں کے بعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11ویں کا معاملہ آتا ہے، کریا بچہ غوث اعظم کا نام لیتا ہے، بوڑھا غوث اعظم کا نام لیتا ہے، جوان غوث اعظم کا نام لیتا ہے، ہر ولی غوث اعظم کو یاد کرتا ہے، ہر خطب غوث اعظم کو، گویا ہر چیز غوث اعظم کو لے رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم اللہ رب کے ربی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی 12ویں ہر سال کو منایا کرتے تھے، اتنی شان کے ساتھ منایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر تم 12ویں ہمارے بڑی شان کے ساتھ مناتے ہو، لہذا اب یہ ہے کہ اب ہم یہ تمہیں 12ویں کا فیضان عطا کرتے ہیں۔ اب آنے والے مہینے میں جیسے ہماری 12ویں منائی جاتی ہے، ایسے ہی ہمارا امتی تمہاری ہر مہینے کی، ہر سال کی 11ویں مناتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے، تیرے جد کو ملی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ 12ویں منائی تو 11ویں ملی۔ اب جس نے 11ویں منائی اس کو کیا ملا؟ سنو، بڑا عاشق تھا غوث اعظم کا، بہت بڑا عاشق تھا، کچھ بھی ہو جاتا ہر مہینے کی 11 تاریخ میں غوث اعظم کی فاتحہ نہیں چھوڑتی۔ اور تو اور جب بڑی 11ویں شریف آتی آج کی تاریخ میں تو وہ بہت پہلے تیاری کر چکا ہوتا، پورے محلے والوں کی دعوت کرتا، اور فجر کی نماز کے بعد سے کھانا بننا شروع ہوتا، اور دوپہر تک بن کر کے پھر بعد دوپہر سے شام تک اس کا لنگر چلتا ہے۔ میں نے غالباً پچھلی گفتگو میں ذکر کیا، تھوڑا اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ 11ویں منانے کا فائدہ، غوث اعظم کے فاتحہ دلانے کا فائدہ،
غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے نام لیوا کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کے مشکل وقت میں آ کر کے مدد بھی کر جاتے ہیں۔ اب یہ شخص ہر سال 11ویں شب لنگر پکاتا، بانٹتا، سارا سب کچھ وصیت کر دی تھی اپنے اولاد کو۔ ہمارے جانے کے بعد میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کا لنگر ہونا چاہیے، دعوت ہونا چاہیے، فاتح ہونا چاہیے، کمی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو، کوئی بھی پریشانی ہو، فاتح خوانی میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر میں اس دن مر بھی جاؤں، انتقال ہو جائے، تو میری وجہ سے فاتحہ میں کوئی آڑ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، وصیت کر دی، نصیحت کر دی، وقت گزرا۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ عاشق غوث الاعظم جب دنیا سے جانے لگا تو وہ کوئی اور دن نہیں تھا، یہی 11ویں شب، 11ویں تاریخ تھی۔ فجر کے وقت انتقال ہو گیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا، اولاد کو پتہ چلا، کسی نے کہا کینسل کر دو، کسی نے کہا رہنے دو، کسی نے کہا دعوتیں پٹ گئی ہیں، کسی نے کہا بے عزتی ہو جائے گی، کسی نے کہا کہ بے عزتی کا کیا مسئلہ ہے، بڑے نے کہا نہیں، وصیت اور نصیحت کی گئی، ہم وصیت اور نصیحت پر عمل کریں گے۔ چھوٹوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم اپنے باپ کے جسم کو ایک کوٹری میں رکھ دیں گے، کھانا بنے گا، فاتح ہوگی، لنگر بٹے گا، سب کھائیں گے، معاملہ سب کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد میں ہم خبر دیں گے، پھر ان کی تجہیز و تدفین ہوگی، اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے، والد کی وصیت پر بھی عمل ہو جائے گا، ان کی نصیحت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو ہے جو دعوتیں بٹی ہیں، جو فاتح ہوتی ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہی کیا، ایسے ہی کیا۔ فاتح ہوئی، لنگر کھلایا گیا، بانٹا گیا، سب نے کھایا جما کے دبا کے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ صاحب خانہ مر گیا، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کھانا کھلانے والا، دعوت کرنے والا موت کے منہ میں چلا گیا، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ جس گھر میں ہم لنگر لوٹنے اور لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں، فاتح غوث اعظم کو لینے کے لیے آئے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں، آج اسی گھر کے اندر ایک جسم بھی بغیر روح کے اور بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ سب لوگ کھا چکے؟ ہاں کھا چکے۔ کوئی باقی تو نہیں رہا؟ ہاں باقی نہیں رہا۔ پھر کیا کریں؟ اب ہمیں اس راستے سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ گھر کے بیٹوں نے، بہن نے، بیوی نے، ماں نے مشورہ کیا۔ اتفاق کے بعد دستک، دروازے پر دستک آئی۔ کہا کون؟ کہا کھولو، دعوت دیتے ہو، انتظار بھی نہیں کرتے۔ جب کھولا گیا دروازہ تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے، گول گول سا چہرہ ہے، سفید ریش ہے بھری ہوئی، پیشانی چوڑی ہے، چمکدار ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیشانی سے اور جو ہے وہ چہرے مبارکہ سے نور ٹپک رہا ہو، وہ خوبصورت۔ سب نے دیکھا، دنگ رہ گئے۔ بڑے بیٹے نے ہمت جٹائی، بابا کھانا نہیں کھایا؟ کھانا کھایا ہوتا تو پھر دستک دیتا، اندر آتا۔ دعوت کی تھی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، نہیں آ سکا۔ ٹھیک ہے بابا بیٹھے، کھانا کھائیں، دسترخوان لگائی گیا، جو پکا تھا جس میں فاتح ہوئی وہ رکھا گیا۔ بیٹھ گئے وہ بزرگ، جب بیٹھ گئے، بڑے بیٹے نے کہا بابا کھاؤ، مجلے بیٹے نے کہا شیخ کھاؤ، کل الطعام یا شیخ، بابا کھانا کھاؤ۔ کہا ہم اکیلے کھائیں؟
یہ کیسے مطلب مہمان کو اکیلے کھلاؤ گے؟ صاحب کھانا کہاں ہے؟ جو فاتحہ دلاتا ہے لگاتا ہے وہ کہاں ہے؟ جو ہمیں ہر سال یاد کرتا ہے، ہر سال یاد کرتا ہے، ہر سال ابھی بھی بیٹھے نہیں سکتے، ہر سال فاتحہ لگاتا ہے، ہر مہینے 11 فاتحہ لگاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ بابا آپ کھانا کھائیے، وہ نہیں آ پائے، آپ کو اکیلے کھانا پڑے گا۔ شیخ نے کہا اگر میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے والد بزرگوار جو ہمیں یاد کرتا ہے، جو غوث اعظم کو یاد کرتا ہے، جو شہنشاہ بغداد کو یاد کرتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اسی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب پھر آپس میں غسل غسل ہونے لگے، کیا کریں؟ ابھی پردہ اگر اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا، وصیت و نصیحت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، مجلے بیٹے نے کہا، بڑے بیٹے نے کہا، آخرکار خاتون نے جو ان کی بیوی تھی پردے میں آئی، بابا جان ہمیں مجبور نہ کریں، خدا کے لیے کھا لیجئے۔ جب یہ کہنا تھا خاتون کی بھرمائی ہوئی آواز نکلی ہے، بابا دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خاتون بات کیا ہے؟ اللہ اور خاتون اس سے پہلے کی بولے۔ بڑے بیٹے نے کہا بابا جان ہم نے ایک راز سب سے چھپا کر کے رکھا ہے، کون سا راز ہے؟ بابا جان آپ نہیں جانتے ہو، ارے جس صاحب کھانا کی آپ بات کر رہے ہو وہ صاحب کھانا آج صبح ہی انتقال کر رہے دنیا سے چلے گئے۔ کیا پھر بھی تم لوگوں نے لنگر بنایا، فاتحہ کھانے کی سب کو کھلایا اور صبح کا انتقال کر کہاں؟ تو بیٹوں نے جواب دیا اصل میں ہمارے باپ ہی کی وصیت اور نصیحت تھی کہ ہم شہنشاہ بغداد کی 11ویں کرتے رہیں گے، اگر کوئی مشکل آئے تب بھی ہمیں نہیں اس سے پیچھے ہٹنا ہے، اگرچہ ہمارا انتقال کیوں نہ ہو۔ میرا اب باپ کا انتقال ہو گیا تو میں کیسے ان کے راز سے پردہ اٹھاتا اور ان کے راز کو افشا کرتا، تو پھر فاتحہ خوانی نہیں ہو پاتی، لنگر نہیں ہو پاتا، سارا معاملہ ماتم اور سوگ میں چلا جاتا، اسی لیے ہم نے چھپا۔ کہاں ہے حضور؟ بابا وہ کوٹھی میں۔ اللہ اکبر۔ بابا گئے اور جانے کے بعد میں اپنے پیر کو اسی صاحب خانہ کے جسم سے ٹچ کرتے ہوئے کہا کہ دعوت بھی دیتا ہے، بلاتا بھی ہے اور یہاں آ کر کے سو بھی رہا ہے، چل اٹھ اور میرے ساتھ کھانا کھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہنا تھا فوراً وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، آنکھوں کو ملا، ملنے کے بعد میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے، چہرے مبارکہ کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے بزرگ ہم نے پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اور بزرگ نے کہا تھا ارے کیسا ہے؟ ارے تو یاد بھی کرتا ہے، تو مانتا بھی ہے، تو میرے نام کو مانا بھی جاتا ہے اور مجھے کو نہیں جانتا ہے۔ ارے جس کے نام سے تو ہر مہینے کی 11ویں کی فاتحہ لگاتا ہے، شہنشاہ بغداد وہی تیرے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ تیرے سامنے کوئی اور نہیں ہے، 11ویں والا پیر کھڑا ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سچی عقیدت، حالانکہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ، اور غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن کوئی یہاں پہ کہہ سکتا ہے مر گیا انسان پھر زندہ کر دیا؟ یہ بات تسلیم کرنے کے عقل میں آنے والی نہیں، تسلیم کرنے قابل ہیں ایسے اللہ کے بندے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ہر ولی کے اندر اللہ نے کچھ کرامتیں رکھی ہیں، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی صفت پر ہے، لیکن اللہ نے اپنے چہیتے بندے عبد القادر جیلانی کو کسی اور ولی کے قدم پر نہیں، نقش قدم پر نہیں، حضرت آدم صفی اللہ کے بھی نقش قدم پر نہیں۔ میں نے جمعے میں ذکر کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ جب
حضرت مخدوم سمنا عیسیٰ روح اللہ کے پرتب ہیں، ان جیسا کوئی اولیاء میں نہیں ہو سکتا۔ نجم الدین کبرا ترکی، وہ موسیٰ کلیم اللہ کے پرتب، ان کے سائے پر، ان کے نقش قدم پر، وہ جلالی پیغمبر، یہ جلالی ولی، وہ اپنا عصا ڈالے تو اژدہا بن جائے، وہ اپنا ڈنڈا مارے تو 12 چشمے جاری ہو جائیں، نجم الدین کبرا اپنا ڈنڈا مارے تو پانی نکل آئے، وہی والا معاملہ۔ ارے جب اس نجم الدین اور نجم الدین کبرا کے جیسا اولیاء اللہ پوری جماعت میں نہیں، تو اب ہمیں یہ انصاف کے ساتھ بتایا جائے، ارے جو محمد الرسول اللہ کے سائے پر ہو، اس غوث اعظم کے جیسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ختم کرتے ہیں بس، آگے اور سنا اکیلے آپ کل اثر کے بعد بیٹھ کے سنا دیں گے۔ سناؤ، غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ اللہ نے انہیں پاور دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے رسول اللہ سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے، ویسے ہی سید الاولیاء سیدنا عبد القادر سراپا کرامت بن کر کے آئے۔ جیسے ان کا عکس نجم الدین کبرا کے اندر اللہ نے رکھا، جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا عکس حضرت مخدوم سمنا کے اندر اللہ نے رکھا، ایسے رسول اللہ کے اندر جتنے بھی معجزات تھے، جتنی بھی چیزیں تھی، اسی پر حضرت سیدنا غوث اعظم کو پیدا فرما دیا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی موٹی مثال دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی مردہ کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، غوث اعظم کے قصیدے پڑھنے والے کہتے ہیں غوث اعظم نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ اولیاء اللہ سے صادر ہوا ہے، یہ ولی سے صادر ہوا ہے، الگ الگ ولیوں سے صادر ہوا۔ غوث اعظم نے بھی کیا۔ ارے تم نے کیا سورہ بقرہ کو نہیں پڑھا؟ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، اس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک گائے ہے بڑی اچھی ہے، اس گائے کو خریدا جائے گا، پھر اس گائے کا گوشت جو ہے اس مقتول، اس جو ہے شہید کیے ہوئے مرے ہوئے آدمی کے جسم سے ٹچ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اس گائے کے گوشت کو ٹچ کر دیا جائے گا تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کچھ ذہن کے قریب بات آئی؟ ایک گائے کا گوشت ایک مردہ انسان کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب آؤ آگے، اس کو یہیں پہ رکھو، پھر آگے بڑھو۔ سورہ بقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کا تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کہا ارے بھروسہ ہے، ایمان ہے، لیکن جو ہے اطمینان قلب کے لیے، دل کے تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، ان کی گردنوں کو کاٹ کر کے اپنے پاس میں لے لو، رکھ لو، اس کے بعد میں ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے قیمہ کر دو۔ یہ تمہیں چاروں طرف پہاڑی نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر جا کر کے تم جو ہے ان کے سارے گوشت کو پھیلا دو، اور اس کے بعد میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے ان کو پکارنا۔ یہ قرآن گواہ ہے کہ ابراہیم نے ایسے ہی کہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تمام جسم جو کہ الگ الگ کر دیے گئے تھے، مکس کر دیے گئے تھے، الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے گئے، تمام کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے جو جس کا جز تھا اس میں ٹچ ہوا، گردن لگی، اور اس کے بعد میں پھر جو چلنے والا تھا وہ چلنے لگا، دوڑنے والا تھا وہ اڑ گیا۔ اب میں آپ کو اور آگے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کے اندر وہ لوگ اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے
حصہ روح اللہ کے اور امت کے اندر ان کی قوم کے اندر وہ اللہ والے تھے، ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی ہو گیا، ان کے نقش قدم پر چلا۔ وہ پہلے کتا عام تھا لیکن جب ان کے نقش قدم پر چلا، ان کے پیچھے پیچھے چلا، تو پھر یہ ادا ایسی اللہ کو پسند آئی کہ اس کتے کو دنیا کے کتوں کی طرح نہیں کیا بلکہ اسے جنتی کتا قرار دے دیا۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے جو چلتا ہے تو وہ جنت میں جانے کا سامان کرتا ہے، اور جو اللہ والوں کے آگے آگے چلتا ہے اور جو اللہ والوں کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے تو پھر وہ آگے آگے تو جاتا ہے، جلدی جلدی تو جاتا ہے، جنت میں نہیں جاتا ہے بلکہ جہنم میں جانے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو میں آپ کو ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ 300 سال تک اصحاب کہف غار کے اندر سوتے رہے، پھر کیا ہوا؟ وہ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں شہر گئے، کھانا لائے، کھانا کھایا، اس کے بعد ملاقات کی، پھر سو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک گائے کیا لکڑا ایک مردار کے جسم سے لگتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے اس امت کے ولی 300 برس کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ ارے بنی اسرائیل کے اندر ارے ایک عام سے جانور جو کہ گائے ہے اس کا گوشت اگر مردار کو لگ جائے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے، سارے پرندے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جو سید الاولیاء ہو، جو ولیوں کا سردار ہو، جو پیرانے پیر ہو، جو روشن ضمیر ہو، جو دستگیر بھی ہو، جسے اللہ نے تمام کمالات عطا فرمائے ہو، ارے وہ اپنے پیر کی اگر پھوکا مار دے تو پھر کیوں نہیں مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اس لیے یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ اولیاء اللہ زندہ نہیں کر سکتے یا غوث اعظم نے زندہ نہیں کیا، زندہ کیا۔ حضور غوث الاعظم کون ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، غوث الاعظم کو تو اپنی جگہ پہ رکھیے۔ ارے غوث الاعظم کی بارگاہ میں پلنے والا کتا، اس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی، وہ قوت عطا فرما دی کہ وہ شیر کو بھی جو ہے خطرے میں نہیں لاتا ہے، شیر کے بھی جو ہے شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، شیر کو بھی کھا ڈالتا ہے، چیر ڈالتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولا حضرت جام رحمت اللہ علیہ، احمد جام کر کے نام ہے، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ جب کسی شہر میں پہنچتے تھے تو وہاں پہلے ہی میسج کر دیا کرتے تھے، بھجوا دیا کرتے تھے کہ ہم شیر لے کر کے آ رہے ہیں، ہمارے شیر کی سواری ہے، ہمارے شیر کی خوراک ایک گائے ہے، ایک گائے کا انتظام کرنا۔ سارے ولی اللہ انتظام کرتے تھے۔ جب غوث اعظم کے یہاں جانے سے پہلے ایک جگہ رکنا ہوا تو وہاں اللہ والے نے کہا ارے غوث الاعظم بغداد میں تشریف فرما ہے، وہاں آپ چلے جائیے، آپ کو بہت زیادہ آپ کے شیر کی خوراک مل جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ بغداد کا پتہ بتا دیا۔ وہ جامی رحمت اللہ علیہ حضرت احمد جام جو کہ شیر کی سواری کرتے تھے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، ایک گائے ہمارے شیر کو ملی ہے، اب اس کو تو کئی ساری گائیں چاہیے تبھی اس کا پیٹ بھر پائے گا۔ بغداد کا پتہ بتا دیا، بہت اچھا کیا، چلو شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں ایک نے کم سے کم 2 گائے تو مل ہی جائیں گی۔ ادھر آپ نے میسج بھیجا، ادھر آپ نے پیغام بھیجا احمد جام رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور ہم آ رہے ہیں لیکن ہمارے شیر کی خوراک ایک گائے ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت شہنشاہ بغداد نے اپنے مرید کو ارشاد فرمایا احمد جام آ رہے ہیں، ان کے شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، گائے کا انتظام کر دیا گیا۔ جب وہ آنے کے بعد میں شیر کے لیے جگہ مقرر کی گئی، اب وہاں پر جب گائے کو بھیجا جانے لگا تو جیسے ہی گائے آگے بڑھی تو کتے کی نظر گائے کے اوپر پڑی کہ ارے یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ تو اسی در سے جا رہی ہے جس در کے اوپر میں ہم رہتے ہیں، یعنی کتا یہ کہہ رہا ہے کہ اس در سے جا رہی ہے، گائے یعنی غوث اعظم کے در سے جا رہی ہے، اسی در کا تو میں پلنے والا ہوں، تو میں اس کو اکیلے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ دیکھو تو صحیح ہے گائے جاتی کہاں ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ غوث اعظم نے تو خوراک کے لیے بھیجا تھا لیکن اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح حضرت غوث اعظم کی بارگاہ کے چلی ہے گائے، ادھر شیر کا لقمہ بھرنے کے لیے کتے کو پتا چلا، وہ بڑا اللہ کی رو کمزور نہ
سا کمزور کتا ہے، لیکن جیسے ہی گائے شیر کے پاس میں پہنچی اور شیر نے جیسے ہی اچک کر کے چھلانگ لگا کر کے، کیونکہ شیر کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے شکار کو چھلانگ لگا کر کے دبوچنا، جیسے اس نے دبوچنا چاہا فوراً کتا جو حضرت غوث اعظم کے دربار میں رہا کرتا تھا، آپ کی چوکٹ پہ رہا کرتا تھا، اس نے فوراً شیر کے اوپر حملہ بولا، اس کا جو ہے جبڑا پکڑ کے اس کی گردن کو پکڑ کر کے جو ہے پیچھے کو اب پٹکنی لگائی، اور لگانے کے بعد میں جو اس کو پھاڑا ہے اور پھاڑنے کے بعد میں اس کو جان سے ہی ختم کر دیا۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے اس در پہ پلنے والے کتے کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں وہ ایک شیر تھا، اگر 10 شیر بھی ہوتے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں پلنے والا کتا ان 10 شیروں پر بھی باری ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں غوث الاعظم۔ کون ہے غوث الاعظم؟ حضرت غوث الاعظم کا نام لیا کرو، ان کے نام کا جو ہے ورد کیا کرو۔ اللہ نے غوث الاعظم کے نام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، کوشش یہ کیا کرو کہ بابوزور نام لیا کرو، حضور غوث الاعظم کے وسیلے سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ حضور غوث الاعظم کے وسیلے سے اللہ رب العزت بڑی بڑی دعائیں جو ہے قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر قضائے مبرم ہوتی ہے یعنی جو نہ بدلنے والی ہوتی ہے، غوث الاعظم کے وسیلے سے اللہ وہ بھی بدل دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری، نام ذہن نشی کیجئے، حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری حضور مجدد الف ثانی کے 2 صاحبزادے، یہ ان کے استاد ہیں۔ صاحبزادے حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری کے پاس پڑھنے جاتے ہیں۔ کس کے صاحبزادے؟ مجدد الف ثانی کے۔ مجدد الف ثانی کے 2 بیٹے طاہر بندگی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، دونوں بیٹے پڑھ رہے ہیں، روزانہ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الف ثانی ایک مرتبہ دونوں بیٹوں کے سامنے اس ذکر کرنے لگے، اے میرے بیٹوں سنو، طاہر بندگی لاہوری جو تمہارا استاد ہے، میں نے لوہے محفوظ کے اوپر نظر ڈالی ہے تو میں نے اس کو شقی پایا ہے، یعنی اس کا انجام ہے جو وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہنا تھا دونوں بیٹوں نے سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے استاد ہیں، جس استاد کے پاس میں پڑھ رہے ہیں وہ استاد بدبخت ہو، شقی ہو، یہ مجدد الف ثانی کے بچوں کو گوارا نہیں، گئے سر کو لٹکاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ استاد نے پوچھا، اے میرے بیٹوں بتاؤ تو صحیح، ہمیشہ آتے تھے مسکراتے آتے تھے، ہمیشہ آتے تھے پیشانی پہ جو ہے خندہ پیشانی ہوتی تھی، آخر آج چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے، آج کیوں سروں کو جھکائے ہوئے ہو؟ دونوں بچوں نے جواب دیا تھا، حضور والد بزرگوار نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، لوہے محفوظ پہ ذکر کیا تھا، لوہے محفوظ کو دیکھا تھا تو انہوں نے ایسا معاملہ ہم لوگوں کو بتایا ہے، جب سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کا معاملہ، آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ہمیں بڑا افسوس ہو گیا ہے۔ ہمارے استاد جو اتنی محنت سے ہمیں پڑھا رہے ہیں ان کا معاملہ خراب ہو، ان کا معاملہ جو ہے اتنا برا ہو، یہ ہمارے دل کو گوارا نہ ہوا۔ جب سے والد بزرگوار مجدد الف ثانی نے بیان کیا ہے، جب سے ہمیں افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی دنیا والا استاد نہیں تھا، یہ اللہ کا دل میں خوف رکھنے والے استاد تھے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی استاد ہوتا تو فوراً پلٹ کے جواب دیتا، اے میرے بچوں جانا، اپنے باپ سے کہنا بڑا متقی و پرہیزگار بن رہا ہے، لوہے محفوظ میں دیکھ کر کے جنتی و جہنمی بنا رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھال لے۔ آج کا استاد ہوتا تو یہی جواب دیتا، لیکن وہ اللہ والے تھے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری نے کہا، بیٹو میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنے والد بزرگوار کے پاس میں جانا، حضور مجدد الف ثانی کے پاس میں جا کر کے کہنا، حضور اگر آپ نے لوہے محفوظ کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ میں بدبخت ہوں، میرا انجام صحیح نہیں ہوگا، تو اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں میرے مجھ استاد کی سفارش پیش کر دینا کہ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ رب العزت میرا برا معاملہ اچھائی میں بدل دے۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے سنا، آئے
حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور معاملہ ایسا ہے، استاد نے ادباً عرض کیا ہے، آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو چہرے سے ملا اور پھر جو ہے لوہے محفوظ کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طاہر بندگی لاہوری کا نام جہاں لکھا ہوا وہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، حضور مجدد الفسانی جو کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بڑے نامور نامی گرامی میں آپ کا نام آتا ہے، حضور حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ آپ نے دوسری بار دعا کی، دعا ختم ہوئی، پھر لوہے محفوظ پہ نام دیکھا، وہی کا وہی موجود ہے۔ تیسری بار پھر دعا کی، لوہے محفوظ کو دیکھا، دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نام لکھا ہوا تھا وہیں پر، چونکہ قضائے مبرم ہے، ایک ہوتی تقدیر معلّہ، آپ کے سمجھانے کے لیے بولوں گے، ایک ہوتی تقدیر تقیہ یعنی دوسرے کے اوپر بھروسہ، یعنی لٹکنے والی تقدیر، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک تقدیر ہوتی اٹل، کہتے نہیں میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ تقدیر نہیں، کسی کے ذریعے نہیں، قضائے معلق، تقدیر معلق جو لٹکنے والی تقدیر، اس کو یہ ہوتا ہے کہ ماں دعا کرے گی تو یہ پریشانی آ جائے گی، پیر و مرشد دعا کرے گا، دوائی کھا لے گا تو شفا ہو جائے گا، تقدیر معلق۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بچوں سے کہا ہے میرے بیٹو میں نے دعا کی، لیکن میں نے دیکھا 3 مرتبہ دعا کر لی، 3 مرتبہ دعا کرنے کے بعد میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری کا نام جو کا تو وہیں کا وہیں لکھا ہوا، فوراً ذہن میں آئے، اے بیٹو ذرا رکو تو صحیح، اب میں ذرا بات کرتا ہوں شیخ عبدالقادر سید الاولیاء کے نام سے میں آج دعا کر کے دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے، اللہ اکبر۔ حضور مجدد الفسانی نے حضور غوث الاعظم کے نام کا وسیلہ دیا تھا، اے پاک پروردگار جو تیرا چہیتا بندہ سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی شاہ بغداد ہے، شاہ بغداد کے وسیلے توسل سے یہ مجدد الفسانی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بچوں کا استاد جو شیخ طاہر بندگی لاہوری ہے اس کا انجام برا ہے، اے پاک پروردگار عبدالقادر کا نام کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، اس کا نام برائی کی جگہ سے ہٹا کر اچھائی کی جگہ میں لکھ دے۔ آپ نے دعا پوری کی، لوہے محفوظ پر نظر ڈالی، پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے بروں کی لسٹ میں نام تھا اور جب عبدالقادر کے نام کا وسیلہ دیا تو وہی نام بروں کی لسٹ سے ہٹ کر کے اچھوں کی لسٹ میں نظر آ رہا ہے۔ اے تکبیر، اے رسالت، اس کا دامن اس لیے سیدنا شیخ سید شاہ عبدالقادر الجیلانی البغدادی حضور غوث الاعظم کو یاد کیا کرو، اور میں اپنا تجربہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، سنانے میں سناتا رہوں گا، آپ کو علم بھی بہت، اور آپ نقش قدم پر ہیں نا، رسول اللہ کی صفت پر ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں کبھی انشاءاللہ اور کبھی ذکر کروں گا کہ مشابہت ہے، جیسے سرکار تشریف لائے تھے تو آمنہ کے یہاں کسی مہینے میں آدم صفی اللہ آ رہے مبارکباد دے رہے، دوسرے مہینے میں حضرت نو نبی اللہ آ رہے مبارکباد، ابراہیم خلیل اللہ آمنہ مبارک و سید الانبیاء آ رہے، کسی مہینے میں عیسیٰ روح اللہ آ رہے، آمنہ مبارک ہو تمہارے یہاں سید الرسول آ رہے، سید الانبیاء آ رہے، بڑا مبارک ہے، بڑا بے مثال بچہ ہے آنے والا، آمنہ بہت مبارک ہو۔ یہی معاملہ جب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی کا تھا، اللہ اکبر، کسی وقت میں حضرت جنید بغدادی آ رہے ہیں تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا، تو کبھی حضرت
اور جس رات آپ پیدا ہوئے تھے تو ابو صالح کے یہاں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں آئے اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح یاد رکھو تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا پیدا تو تمہارے یہاں ہو رہا ہے لیکن وہ بیٹا میرا ہے اور یاد رکھو اس کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسا کہ میرا مقام سب نام انبیاءوں کے درمیان جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے لیکن میں رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں میں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں جیسے رسول اللہ جب آمنہ کے پیٹ میں تھے سب نے مبارکباد دی تھی ایسے ہی جب حضرت غوث اعظم حضرت فاطمہ ام الخیر کے شکم مبارک میں تھے تو تمام اولیاء کرام حضرت علی دیگر لوگوں نے آ کر کے بشارتیں دی تھی جیسے رسول اللہ بھی آمینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے ایسے غوث اعظم یتیم ہو گئے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کے اندر تشریف لائے بہت سارا پرفتن دور تھا ارے بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی بیواؤں کو حق نہیں دیا جا رہا تھا عورتوں کو مرحوم سمجھا جا رہا تھا لوٹ مار نہ جانے کیسے کیسے مظالم کیے جا رہے تھے بربریت کا بازار تھا اللہ اکبر یہی معاملہ اس وقت تھا جب کہ غوث الاعظم پیدا ہونے والے تھے بہت ماحول خراب تھا بغداد کا عراق کے اندر ڈکیتی ہو رہی تھی چوریاں ہو رہی تھی خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی عزت کو تاطار کیا جا رہا تھا اس وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سیدنا غوث الاعظم کو پیدا کیا تھا اللہ اکبر جیسے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو لاتے لاتے سجدہ کیا تھا اور جب سید الانبیاء جب سید الاولیاء دنیا میں تشریف لائے تھے تو آتے آتے آپ نے رمضان کا روزہ رکھا تھا کل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے لیکن میں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں اور میں آپ کو آگے بتاتا چلوں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو اس سال تمام لڑکے پیدا ہوئے تھے تمام جو ہے اللہ رب العزت نے تمام لڑکوں کو جو ہے پیدا کیا تھا اس وقت لڑکی پیدا نہ ہوئی تھی یہی معاملہ سیدنا غوث الاعظم کی پیدائش کا ہے آپ فرماتے ہیں جس سال میں پیدا ہوا ہوں اس سال اللہ نے سارے بیٹے پیدا کیے ہیں اور یاد رہے جتنے بیٹے تھے سب کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے مردوں کو زندہ کیا میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سید الانبیاء حضور غوث الاعظم کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کسی کے ذہن میں آ جائے کہ سید الانبیاء رسول اللہ اور غوث اعظم کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں برابر نہیں کر رہا ہوں میں اس شعر کے اوپر اس شعر کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ہر ولی کسی نہ کسی کی صفت پر پیدا ہوتا ہے کسی ولی کے اندر آدم صفی اللہ کی صفت کو رکھا ہے اللہ نے کسی ولی کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی صفت کو رکھا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی تمام صفاتوں کو غوث اعظم کے اندر رکھا ہے جیسے رسول اللہ سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہر چیز دیکھو تو آپ کے دستے اقدس سے ظاہر ہوئی ایسے ہی اللہ نے حضرت سید الاولیاء غوث الاعظم کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے جسم مسعود سے ولایتوں کے انبار ظاہر ہو گئے میں بات کرنے لگا تو ابھی ان کی بات اگر آ جائے تو پھر اب ان کی مجلس میں ہم چلے جائیں گے وقت گزرتا چلا جائے گا آپ سنتے چلے جائیں گے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اے اللہ پاک پروردگار میرے بولنے میں جلد بازی میں آپ کے سننے میں کوئی سبقت اگر غلطی لفظ خامی ہوئی ہو تو پاک پروردگار غوث الاعظم کے وسیلے سے معاف فرما اور اس مجلس کو اور ہم سب کے اٹھنے بیٹھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ